السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ صبح صبح کا الحمدللہ نورانی وقت الحمدللہ، امید ہے آپ سب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں جب وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ علم اور بردباری کا برتاؤ کرتا ہوں جب وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے چہروں پر سیاہی مارتا اور جب تک تو اس حالت پر رہے گا اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے۔ اور فرمایا رشتہ داری میں برابری کا سلوک کرنے والا کمال درجہ کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ کمال درجہ کی صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تجھ سے کٹے تو پھر بھی ان سے جڑے، لیکن میرے بھائیو یہ کام آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا کون سا صدقہ اجر میں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا اس رشتہ دار کو صدقہ کرنا جو تم سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ بے شک صحابہ کے مجمع میں آپ تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کی حقوق ادا کرو، اس لیے کہ صلہ رحمی کا ثواب اور انعام بہت جلد حاصل ہے۔ فرمایا ظلم اور سرکشی سے بچو، اس لیے ظلم اور سرکشی کی سزا بہت جلد ہے۔ فرمایا خبردار والدین کی نافرمانی نہ کرنا، باوجود اس کے کہ جنت کی خوشبو، جنت کی نسبت 1000 سال کی مسافت تک جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہ شخص جنت کی خوشبو سے ہی معروم رہے۔ میرے بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ تو بغیر قسم کے بھی فرما دیں تو بھی مسلم ہے ان کا فرمایا، لیکن بات کو موقف بنانے کے لیے آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص جنت کی خوشبو سے ہی معروم رہے گا۔ وہ بدنصیب کون ہے؟ تو والدین کا نافرمان۔ اور دوسرے نمبر پر وہ بھی جنت کی خوشبو سے معروم رہے گا جو رشتہ داروں کے حقوق برباد کر دے گا۔ یہ تو کروڑوں کے اندر کھیل رہا ہے، اس کے چچا زاد، اس کے خالہ زاد، اس کے پھوپھی زاد، اس کے ماموں زاد، اس کا سکا بھائی، اس کی سکی بہن، انہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، یہ ان سے بولتا بھی نہیں، کہ یہ قیامت کو اللہ کو کیا جواب دے۔ اللہ اور اس عمل کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، عرض کیا دعا کریں گے۔ فرمایا اس مجمع کے اندر جو رشتہ داروں کے ساتھ توڑنے والا ہے وہ مجمع میں سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار پھر فرمایا اس مجمع کے اندر جو رشتہ داروں کے ساتھ توڑنے والا ہے وہ مجمع میں سے نکل جائے، اگر وہ نہیں نکلے گا تو اس کی وجہ سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، پتھر پر لکیر بھی بٹ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو۔ اور صلی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل آمین۔ اللہ صلی اللہ محمد آمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آمین۔ ہماری خطاؤں سے قبول کر، آمین۔ ہماری غلطیوں اور خطائیوں کو معاف کر۔ آمین۔ یا اللہ کچھ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا جس خطے مسلمان پریشان ہوں پریشانیوں کو دور کر۔ یا اللہ رضا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کر۔ آمین۔ یا اللہ رضا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کر۔ آمین۔ یا اللہ جو ذات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری رکھ۔ آمین۔ اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر خیریت سے گزرے، برکتوں والا رحمتوں والا گزرے۔ الحمدللہ سورج طلوع ہو چکا ہے، ایک نئی صبح آپ کے انتظار میں ہے۔ کوشش کیجئے کہ صبح جلد اٹھنے کا معمول بنائیں، رات کو جلد سونے کا معمول بنائیں، پھر ہی آپ صبح اٹھ سکتے ہیں اور نماز قرآن سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز ضرور کیا کریں۔ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آج کی بات آپ نے حضرت صاحب نے بیان کی کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے نا، اس کی دعا اور اس کی وجہ سے اس مجمع میں موجود لوگوں کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ایک شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ میرے دل میں عشق رسول ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، مجھے بادشاہی سے کیا غرض، مجھے بادشاہی سے کیا غرض، میں در نبی کا فقیر ہوں، ہمیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی گدائی مل جائے، نظر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار۔ صبح صبح کے اس نورانی وقت میں جب کہ لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اللہ پاک نے جن کو توفیق بخشی وہ الحمدللہ نماز قرآن ذکر کے بعد گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ کھیر شریف ماشاءاللہ، کھیر میں کہا تو بھی دکھائیے خالص دودھ دی کھیر کداں ہوندی ہے ماشاءاللہ۔